زمل زمل کہاں ہو تم؟ دروازے پر دور سے ہونے والی دستک نے سے اپنے کمرے میں بے سود لیٹی زمل کی ایک جھٹکے سے آنکھ کھلی اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہاں 11 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کھڑا ہونا چاہا مگر پاؤں ساتھ دینے سے انکاری تھے اور دروازہ تھا کہ مسلسل بجتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا چچی جان غصے سے دروازہ توڑ ہی ڈالیں گی۔ ہٹ حرام، صبح سے پلنگ توڑ رہی ہو تو کیا ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ ان کی آواز میں قہر و غضب نمایاں تھا۔ زمل کا وجود کانپنے لگا۔ رات دیر سے نیند آئی تھی اور آج کئی سالوں میں پہلی بار دیر تک وہ سوتی رہی تھی۔ اسے خود بھی اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ لنگڑاتے ہوئے قدموں سے کھڑی ہوئی اور کنڈی گرائی۔ چچی جان نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ زمل اگر دور نہ ہوتی تو وہ زمیں بوس ہو چکی ہوتی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، نہ تم کسی محل کی ملکہ ہو۔ آج زرنب کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ گھر کا کونا کونا چمک جانا چاہیے۔ اور ہاں، آج کک بھی چھٹی پر ہے تو تمہیں یہ، انہوں نے لسٹ اسے تھمائی، ساری ڈشز بنانی ہے، سمجھے تم؟ زمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے جیسے ہی لسٹ کی طرف دیکھا تو اسے صدمہ ہوا تھا۔ کوئی 5-6 ڈشز لکھی ہوئی تھیں اور اوپر سے گھر کی صفائی کی ذمہ داری بھی اسی پر تھی۔ چچی جان، زرنب کو میری مدد کے لیے بھیج دینا۔ اس نے نحیف سی آواز میں مدد کا مطالبہ کیا تو چچی جان بھڑک اٹھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ پالر گئی ہے، آج اور شام کے 4 بجے واپس آئے گی۔ رشتے کے لیے لوگ دیکھنے آئیں گے اور میری بیٹی کچن کی گرمی میں کھڑی ہو کر اپنے چہرے کو خراب کر لے گی۔ چچی جان نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ کوئی سستی نہیں چلے گی، سستی نہیں چلے گی۔ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، کافی سست ہو گئی ہو۔ جو کہا ہے، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ وہ اسے آرڈر دے کر واپس مڑ گئی اور زمل تھکے تھکے قدموں سے اپنے ہاتھ میں وہ کاغذ تھام کر باہر نکلی تھی جس میں کھانوں کی لمبی لسٹ اس کے دماغ کو چکرا رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا اور کاموں میں جت گئی۔ اس نے آج ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ دادی جان آج کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور اسے ملنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ وہ 1 بجے کچن میں موجود تھی اور جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ اسے شدید پسینہ آ رہا تھا، ہاتھوں اور پیروں میں جیسے جان نہ تھی۔ اس نے 2 گولیاں پیناڈول کی کھائیں اور ایک بار پھر سے کاموں میں جت گئی کیونکہ کچن کا پھیلاؤ ناقابل برداشت تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ 5 بجے جا کر اس کی جان چھوٹی تو وہ سانس لینے کے لیے کچن کی میز پر بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور ماتھے پر بکھری لٹیں دیکھ کر ہر کوئی آسانی سے اندازہ لگا لیتا کہ وہ کتنی تھک چکی ہے۔ تبھی چچی جان کچن میں آ دھمکی، مہمان آ چکے ہیں، خبردار باہر کی طرف قدم بھی رکھا تو سمجھی تم، چپ چاپ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ زمل نے سر جھکا لیا اور آنسو پینے کی کوشش کی۔ اس گھر میں اس کے ساتھ یہی سب تو ہوتا چلا آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کچن کے ساتھ ہی منسلک تھا اور وہاں سے باتیں کرنے کی اچھی خاصی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرنب کی چہکتی آواز پر وہ افسوس سے مسکرا دی۔ اگر میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے تو زرنب کی خوشیوں کی طرح میں بھی خوش ہوتی۔ خدا اسے بھی خوش رکھے۔ اس نے زرنب کو حسد سے نہیں بلکہ رشک کی نگاہ سے دیکھا، تبھی اسے پیاسی محسوس ہوئی۔ وہ پانی پینے کے لیے جیسے ہی کرسی سے کھڑی ہوئی اور پیچھے پلٹی تو اسے ایک دم سے چکر سے محسوس ہوئے۔ اس نے کچن کی سلیب کا سہارا لیا۔ ایکسکیوز می، آپ بتا سکتی ہیں واش روم کس طرف ہے؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی نگاہیں کچن کے دروازے کی طرف موڑی تو وہاں ایک انتہائی خوش باش سا سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا۔ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بددقت مسکرائی۔ جی، لیفٹ سائڈ پر ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اشارہ کرنا چاہا مگر ایک بار پھر سے زوروں کے چکر محسوس ہوئے اور وہ اس سے پہلے کہ زمیں بوس ہوتی وہی شخص آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مند سا ہوا لیکن زمل اس کے بازوں میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہیلپ پلیز! وہ اسے باہوں میں بھر کر باہر کی طرف لایا تو سب سے پہلے زرنب کی نظر اس پر پڑی تھی اور غصے سے اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ زرنب کی ممکنہ ساس نے چچی جان سے پوچھا تو ان کی نظر بھی حمزہ کی باہوں میں جھولتی زمل پر پڑی تھی۔ کوئی پانی لے آئیے، یہ بے ہوش ہو چکی ہیں۔ حمزہ کی آواز پر چچی جان نے اپنا غصہ دبایا اور کشور کو اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی۔ حمزہ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے لیکن چچی جان نے ضبط سے کام لیتے ہوئے پورا کا پورا گلاس ہی اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ایک جھٹکے سے سانس رکنے لگا تو زمل کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔
اس کے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے، اس کا دھلا دھلایا چہرہ جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا اور بال کھل کر کندھوں پر بکھر گئے تھے۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنی امی کو اشارہ کیا۔ بی جان نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تبھی حمزہ کی والدہ کے دوبارہ سوال کرنے پر چچی جان ایک دم سے گھبرا سی گئیں۔ یہ لڑکی کون ہے شمائلہ بیگم؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا تو شمائلہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ تبھی بی جان نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو ہے، اسفند کی ہونے والی بیوی۔ جہاں زرنب اور چچی جان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، وہیں زمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھنے لگی اور بیرونی دروازے سے اندر ڈرائنگ روم کی طرف داخل ہوتے اسفند نے یہ جملہ سنا تھا اور اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا اور اس نے حیرت سے اپنی آنکھیں سگیڑ کر بی جان کو دیکھا، جنہوں نے اسے اشارے میں چپ رہنے کا کہا تھا۔ ارے زمل بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ چچی جان نے ایک دم سے اپنا لہجہ بدلا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ جاؤ بیٹا، کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں، مہمان آ گئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ کچن کی جان چھوڑ دو، کیشور ہے نا، سب دیکھ لے گی، انہوں نے ملازمہ کا کہا تھا اور اپنے لہجے میں شیرینی بھر کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے گھور کر منظر عام سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ حمزہ نے ایک بار پھر سے فکر مندی سے پوچھا تو زرنب کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے حمزہ، آئیے نا آپ لوگ ادھر بیٹھیے۔ بھابھی آپ جائیے کپڑے چینج کر کے آئیے، اور ہاں اگر طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو اسفند بھائی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی ہو آئیے گا۔ زرنب نے اپنے لہجے میں نرمی بھر کر کہا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو ابھی تک یہ کھیل سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، جبکہ اسفند نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور شدید غصے سے زرنب کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی جان پلیز انہیں لے جائیں، ہو سکتا ہے طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ بھابھی بھی اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں، وہ شیرینی سے کہتی حمزہ کی ماں کو متاثر کرنے لگی، جبکہ حمزہ کی نظریں ابھی تک زمل کے خوبصورت اور نازک سے سراپے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چلو میرے ساتھ۔ اسفند نے بی جان کے اشارے پر ضبط سے کام لیا اور اپنا دل کڑا کر کے آگے بڑھ کر زمل کا ہاتھ تھاما۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اسفند نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جو کچھ ہو چکا ہے وہ میری خواہش نہیں، سمجھی تم؟ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زمل کے ہوش اڑ گئے، وہ آنکھوں میں پانی بھر کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بی جان مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئی اور اسفند وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ جو کچھ ابھی ہوا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ چچی جان اس سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی تھی؟ وہ مہمانوں سے سلام دعا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا۔ زمل اور وہ قطن نہیں۔ اس نے سختی سے اپنی سوچ کی بھی نفی کی تھی اور مہمانوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ رات گئے مہمان جب گھر واپس لوٹے تو زمل کے کمرے کے دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی تھی۔ زمل کا دل لرز اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور چچی جان اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے زمل کے بال اپنے ہاتھ میں بری طرح جکڑ لیے۔ کیا سمجھتی ہے تو خود کو، ہاں؟ میری بیٹی کی خوشیاں چھیننے والی تھی؟ اس حمزہ کا دل لبھانے کے لیے تو نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا؟ اگر بی جان وقت پر فیصلہ نہ کرتی تو نے حمزہ کو اپنے پیچھے دیوانہ بنا لینا تھا۔ نامراد، بد کردار لڑکی۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تو اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا۔ زمل بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ نہیں چچی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مجھے چکر آ گئے تھے۔ وہ روتی ہوئی بلک کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ شور پر بی جان بھی کمرے میں آئیں تو انہوں نے فوراً سے چچی جان کا ہاتھ روکا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو شمائلہ، کیوں بچی پر ظلم کر رہی ہو؟ وہ وہیں کچن میں بیٹھی تھی، حمزہ کچن میں گیا تھا، سمجھی تم؟ چچی جان نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ اور آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے میرے بیٹے سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ اس سے جوڑ دیا، ہاں؟ آخر آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس یتیم کو اپنی بہو بناؤں گی؟ بی جان نے افسوس سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ میں اندھی نہیں ہوں، سب دیکھ رہی تھی، اس میں زمل کا کوئی قصور نہیں، لیکن حمزہ کے دل میں بہت بڑا کھوٹ ہے۔ تمہاری بیٹی زرنب نے اسے پسند تو کر لیا ہے، لیکن اس کی نیت زمل پر خراب ہو رہی تھی۔ صرف اور صرف زرنب کا رشتہ بچانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، سمجھے تم؟ اب ہوش میں آ جاؤ، اپنی زبان بند رکھو اور جیسا ہونے جا رہا ہے ویسے ہی ہونے دو۔ بی جان کی بات پر چچی جان جہاں تھیں وہیں تھمی رہ گئیں۔ اسی نے حمزہ کو ورغلایا ہوگا، ورنہ وہ زینب سے بہت محبت کرتا ہے۔
زمل نے روتے ہوئے سسکی لی تھی۔ چچی جان، میں تو حمزہ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہ رہے تھے۔ بکواس بند کر اپنی۔ بی جان نے شمائلہ بیگم کا ہاتھ تھاما تھا اور انہیں اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اگر اپنی بیٹی زینب کی خوشیاں چاہتی ہو تو اسفند کے ساتھ زمل کا رشتہ طے ہونے دو، ورنہ پھر زینب اپنی خوشیوں کے لیے روتی ہی رہ جائے گی۔ دادی جان نے چچی جان کو پانی کا گلاس تھمایا تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف اس وقت تک ہوگا جب تک زینب اپنے گھر میں پوری طرح بس نہ جائے۔ اس کے بعد اسفند کو پورا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس شادی کو ختم کر دے۔ بی جان نے گہری سانس بھری۔ منظور ہے مجھے۔ یہ سنتے ہی چچی جان کمرے سے نکل گئی اور بی جان کے دروازے کے پاس کھڑی زمل نے اندر قدم رکھا تھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا دادی؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر گڑ گڑانے لگی۔ مجھے اسفند سے شادی نہیں کرنی۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بی جان نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کے بال سہلائے تھے۔ میری جان، یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ میں جانتی ہوں اسفند غصے کا تیز ہے، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لے گا۔ زمل نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ مجھے آزمائش کے تختے پر کیوں بٹھانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ نہ میں چچی جان کو بس کبھی پسند آ سکتی ہوں اور نہ ہی اسفند کو؟ بلکہ میں تو اس گھر میں مس فٹ ہوں۔ بس میری قسمت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور بی جان سے شکایت کی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو، لیکن تم دیکھ لینا ایک دن یہ فیصلہ تمہیں کتنا درست لگے گا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے تلخی سے بی جان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ یہ فیصلہ مجھے درست لگے گا اس وقت جب میں قبر میں اتر چکی ہوں گی، کیونکہ تب تک میں زندہ ہی نہیں رہوں گی۔ وہ تڑپ کر کہتی باہر نکل گئی تھی اور بی جان نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنے اندر اتار دیا تھا۔ میری بچی، ایک نہ ایک دن تمہیں میرا فیصلہ درست لگے گا۔ آزمائشیں آئیں گی پر اسفند تمہیں قبول کر ہی لے گا۔ زمل اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھی لیٹی روتی رہی تھی۔ تبھی اسے زوردار کھانسی آئی اور وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ کھانسی کے ساتھ بیسن پر پھیلا خون دیکھ کر وہ وہیں اپنی جگہ جم گئی تھی، لیکن پھر نل کھول کر اس نے سنک صاف کر لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ صبح سے بھوکی تھی اور پھر اس تماشے نے اس کی بھوک کو ہی اڑا دی تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ صبح سے خالی پیٹ گھوم رہی ہے۔ رات کے 2 بجے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں آئی۔ فریج کو تالا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے۔ تبھی اس نے سلیب کی طرف دیکھا۔ وہاں 2 سوکھی روٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے روٹیاں اٹھائیں، کولر سے پانی کا گلاس بھرا اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈبو کر کھانے لگی۔ تبھی لان میں فون پر بات کرتا اسفند لاؤنج میں آیا تو اسے کچن میں ہلکی سی زرد روشنی دکھائی دی۔ وہ حیرانی سے ماتھے پر بل ڈالتا آگے بڑھا اور کچن میں جھانکا تو اسے وہاں زمل دکھائی دی۔ اس کے غصے میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ وہ تیز قدموں سے اندر آیا۔ کیا کر رہی ہو تم اتنی رات کو یہاں پر؟ زمل اچھل کر پیچھے مڑی۔ اسفند اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کھانا کھا رہی تھی، اس نے اٹک اٹک کر پھولی سانسوں کے درمیان کہا تو اسفند نے ایک نظر اس کے پیچھے ڈالی۔ وہاں گلاس اور چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے موجود تھے۔ کسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ اس کا لہجہ برف کی مانند سرد تھا۔ مطلب؟ زمل معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کھانا کھا رہی ہو تم؟ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اور ہاں، جو کچھ آج دادی نے کہا ہے وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، اور اگر یہ شادی ہوئی بھی تو تم اپنے پیدا ہونے پر ہر دن پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے کانوں میں زہر اڈیل کر باہر نکل گیا تھا۔ زمل کی رہی سہی بھوک بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ وہ سوکھی روٹیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنے آنسو پیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اس کی روح وہیں کہیں دفن ہو گئی تھی۔ زندگی اس جیسے حساس لوگوں کے لیے کبھی سکھ نہیں لاتی، یہ آخری سوچ اس کے ذہن میں ابھری تھی، اور پھر ساری رات کروٹیں بدلتی وہ کب نیند کی وادی میں کھو گئی اسے خود بھی معلوم نہ ہوا تھا۔ اگلی صبح اسفند اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ اس نے نیوی بلو کوٹ پینٹ پہن رکھا تھا اور واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ تبھی کیشور نے ایسے اسے بی جان کے بلانے کا پیغام پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جائیے، میں مل لیتا ہوں۔ اس نے پرفیوم خود پر چھڑکا تھا اور پھر نیچے لاؤنج میں جانے کے بجائے بی جان کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ اسفند نے انہیں محبت سے سلام کیا۔ بیٹا، زینب کے سسرال والوں کا فون آیا تھا، وہ 1 ہفتے کے اندر شادی چاہتے ہیں۔ اسفند نے گہرا سانس بھرا اور دھیمے سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے، میں نکلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ کھڑا ہو کر جانے ہی لگا کہ بی جان نے اسے روک لیا۔ میری مکمل بات تو سن لو۔ اس نے پلٹ کر بی جان کو دیکھا۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کل رات جو کچھ ہوا وہ ایک غلط فہمی ہے تو میں جانتا ہوں یہ غلط فہمی ہی ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں وہ کروں جو آپ نے سوچا ہوا ہے
تو میری طرف سے معذرت، میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ بی جان نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا اور اپنی جگہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ میں زینب کے سسرال والوں کے سامنے زبان دے چکی ہوں، زمل ہمارے گھر کی بہو ہے اور رہے گی۔ تبھی چچی جان بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسفند بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا، پر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مہمان تھے، اس لیے میں مخالفت نہ کر سکا، لیکن میں زمل کو اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کروں گا۔ وہ اگر شامل ہو بھی جائے گی تو پوری زندگی اپنے اس فیصلے پر پچھتائے گی۔ اسفند کے صفاقی سے کہنے پر بی جان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تبھی چچی جان نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم مستقل اسے اپنی زندگی میں شامل کیے رکھو گی؟ زینب جیسی اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائے گی تم اپنی پسند سے شادی کر لینا، لیکن فی الحال تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی۔ بی جان کے لیے صبح ہی صبح قہوہ لاتی زمل نے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کڑوی باتیں سن کر اپنے اندر اتاری تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے لرزی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر قابو پاتی۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمیں بوس ہوئی۔ دیکھا دیکھا آپ نے؟ آواز پر سب نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو زمل کی نگاہیں شرمندگی سے جھک گئیں۔ یہ ابھی سے ہماری باتیں سننے لگی ہے، جاسوسی کرنے لگی ہے، بہو بن کر نہ جانے کیا کچھ گل کھلائے گی۔ چچی جان کا لہجہ زہر اگل رہا تھا۔ اسفند خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ بی جان نے افسوس سے چچی جان کو دیکھا تھا۔ شمائلہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے کشور کو صفائی کا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھیں۔ زمل نے آنکھوں سے آنسو صاف کر کے خاموشی سے بی جان کو دیکھا، گویا انہیں کہہ رہی ہو، دیکھا آپ نے؟ یہ لوگ رشتے میں نہ جوڑ کر اتنے ظالم ہیں تو رشتہ جوڑ کر کتنے بے باک ہو جائیں گے۔ مگر بی جان کو قسمت پر یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زمل کو ایک نہ ایک دن اس کا حق ضرور ملے گا، اور زمل یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اب آگے اس کی زندگی میں کیا ہونا تھا۔ وہ اپنے آفس کے میٹنگ روم میں بیٹھا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور سارا اندر داخل ہوئی۔ اسفند نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ سارا چلائی، اسفند مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسفند اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا۔ سارا ہوش کرو، میٹنگ روم میں ہو، یہاں سب دیکھ رہے ہیں، تماشا کھڑا نہ کرو، باہر جاؤ۔ اس نے اسے دبے دبے غصے سے کہا تھا، مگر سارا باضد تھی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، باہر آؤ، میٹنگ کو روک دو، چاہے آگ لگاؤ، کچھ بھی کرو، مگر مجھے تم سے ابھی اسی وقت بات کرنی ہے۔ سارا کے تیور دیکھ کر اسفند ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور اس نے پیچھے مڑ کر میٹنگ کینسل ہونے کا اشارہ کیا۔ تمام لوگ اٹھ کر آہستہ آہستہ باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف اسفند اور سارا باقی رہ گئے تھے۔ ہو گیا تمہارا ڈرامہ؟ کیا تماشا ہے یہ؟ کیوں تماشا کر رہی ہو؟ اسفند نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تماشا کر رہی ہوں یا تم نے میری زندگی کو مذاق بنا دیا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو۔ اسفند کی بات پر سارا نے اپنے پرس سے شادی کا کارڈ نکالا تھا اور اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اسفند ویڈ زمل، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ محترمہ کون ہے؟ اور اتنے سال میرے ساتھ ضائع کرنے کے بعد تم نے زمل کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا سوچ لیا ہے؟ چبا چبا کر کہتی سارا اس کے سر پر دھماکہ کر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کارڈ کھولا تو وہاں واقعی زینب اور حمزہ کے نام کے ساتھ ان دونوں کے نام بھی چمک رہے تھے۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ جواب دو مجھے، میں جواب مانگنے آئی ہوں۔ اس نے اسفند کا گریبان تھام لیا تھا۔ لسن سارا، لسن، یہ صرف اور صرف ایک ہنگامی کارروائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، سمجھوتا ہے، اپنی بہن کے کہنے پر بس۔ اس نے سارا کو تسلی دی تھی، مگر سارا نے اگلے ہی لمحے زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا، جس سے اس کا پورا وجود سن ہو گیا۔ آج کے بعد میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہارے جیسے گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم نہ صرف میری زندگی برباد کر رہے ہو بلکہ اس لڑکی کی بھی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے جیون ساتھی بنانے کا سوچا بھی تھا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بلک بلک کر روتی اسے اس کی اصلیت دکھا گئی تھی اور ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسفند کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور زمل کا گلا ہی دبا دے، جس کی وجہ سے اس کی محبت اور زندگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گیا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد چچی جان نے اس کے کمرے میں شام کے 4 بجے عروسی جوڑا پہنچایا تھا۔ یہ چپ چاپ پہن کر اسفند کے برابر میں بیٹھ جانا۔ انہوں نے ملازمہ کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ خود ہی تیار ہوئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اسے کمرے سے 2 عورتیں لینے آئی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ لان میں بنے اسٹیج پر آئی اور اسفند کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے ناگواری سے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر دوبارہ اس پر نظر ڈالنا گناہ سمجھ لیا تھا۔ زرناب اور حمزہ چہک رہے تھے، جبکہ زمل کے چہرے پر قیامت کے آثار تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ مبارک سلامت کا شور مچ اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے سیل روا بہنے لگا۔ بی جان نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اسفند کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے پورے وجود پر اداسی اور ویرانی چھا گئی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی کمر بے حد دکھ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر تختہ بن چکی تھی۔
تبھی اس نے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کرتے ہی اسے نیند نے گھیر لیا۔ آج بھی وہ صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور تھکن نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کافی دیر بعد اسفند کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنے بستر پر قابض دیکھ کر اس کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچ گیا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور اس نے زمل کا بازو جھنجھوڑا۔ اٹھو یہاں سے، نکلو، میرے کمرے میں آنے کی جرت کیسے کی تم نے؟ زمل نیند میں ہلکا سا کسمائی اور ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر گئی۔ اسفند نے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور پورا کا پورا اس کے منہ پر اڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دماغ سن ہو گیا۔ اگلے ہی پل سب کچھ سمجھ آ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ تم صرف دنیا کی نظروں کے سامنے میری بیوی ہو، لیکن میں اس رشتے کو کبھی نہیں مانوں گا۔ اپنے کمرے میں دوبارہ لوٹ جاؤ، مجھے یاد نہ دلانا پڑے۔ اس نے اسے بازو سے جگڑ کر کھڑا کیا اور کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ زمل کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی ذلت اور ایسی ذلت اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرہ کیا تھا، ایک چار دیواری اور چارپائی تھی، بس یہی اس کی کل کائنات تھی۔ اس نے نوچ نوچ کر اپنی ساری جوڑی اتاری اور دوسرا جوڑا تبدیل کر کے وہیں جائے نماز بچھا کر اپنے رب سے شکایت کرنے لگی۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے دن موسم کافی ابر آلود تھا۔ وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ آج بھی اس نے ایک نارمل دن کی طرح سب کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ زرناب حمزہ کے ساتھ صبح صبح آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی شادی کے اگلے ہی دن گھر کی ماسی بنی سارے کام نپٹا رہی تھی۔ تبھی بادل برسنے لگے تھے اور اس کی نظر لان میں پڑی فائلوں پر گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں اسفند بیٹھا تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ اس کے جاتے وہ کھلی فضا میں سانس لینے باہر آئی تھی، پر وہاں پڑے ڈاکومنٹس دیکھ کر اسے بے حد فکر ہوئی۔ اگر یہ اہم ہوئے تو؟ یہ سوچ کر اس نے وہ ڈاکومنٹس وہاں سے اٹھائے تھے، مگر وہ کافی حد تک بھیگ چکے تھے۔ وہ ان کاغذات کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور پنکھے کے نیچے رکھ دیے تھے تاکہ تھوڑے بہت گیلے ہونے والے کاغذات ہوا سے سوکھ جائیں۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکل کر لان میں ہی آئی تھی کہ اسفند یار کی بھرپور دھاڑ اسے سنائی دی۔ میں نے یہاں اپنے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس رکھے تھے، لان میں بات کرنے باہر گیا تو غائب ہے۔ اسفند یار کی غصیلی آواز پر زمل کا دل لرز سا گیا۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی تاکہ ڈاکومنٹس اسے واپس کر دے۔ غصہ کیوں کرتے ہو؟ زمل بیچاری نے صفائی کی ہوگی تو حفاظت سے رکھ دیے ہوں گے، جاؤ جا کر اسی سے پوچھو۔ دادی جان نے نرمی سے کہا تو اسفند کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ ہزار بار کہا اس سے کہ میری چیزوں سے دور رہا کرے۔ شادی تو کروا دی ہے، مگر کسی آسیب کی طرح مجھ سے چمٹی رہتی ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ڈاکومنٹس اس نے چارپائی پر پھیلا کر رکھے ہوئے تھے جو کافی گیلے ہو چکے تھے۔ اسفند کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ زمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہوئی اور دیوار سے جا لگی۔ تم نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا ہے نا؟ اس کی آواز کی گھن گرج سے جیسے دیواریں ہل گئی تھیں۔ زمل نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ اسفند کے چہرے پر چھایا غصہ اس کی سانس تک رک گیا تھا۔ اسفند کے اس طرح انکار کرنے پر اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے اس کے گانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے بری طرح جکڑ لیا۔ زمل کے منہ سے ایک درد بھری سسکی نکلی تھی۔ اسفند اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یک دم بدل گئے۔ تم اتنی زیادہ بخار میں تپ رہی ہو۔ اسے خود بھی یقین نہ آیا تھا کہ وہ بری طرح بخار میں جل رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، زمل نے بلبلاتے ہوئے کہا اور وہ دور ہٹا تو گہرے سانس لیتی وہ دروازے کی جانب بڑھی، مگر اسفند نے اس کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر کہا، کہاں جا رہی ہو؟ میرے سوال کا جواب دو، کب سے ہے بخار؟ لہجہ پہلے کی طرح سخت تو نہ تھا لیکن نرم بھی نہ تھا۔ زمل کا سانس رکنے لگا۔ مجھے جانے دے، میں ٹھیک ہوں، دوائی کھا لوں گی۔ اسفند نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی سرد مہری زمل کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گئی تھی۔ وہ ہونک بنی اسے دیکھتی رہی۔ کب سے ہے بخار تمہیں؟ اس نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ 2 ہفتوں سے۔ زمل کی بات پر اسفند کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی زمل کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور وہ کھانس کر دوہری ہوتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، تو میرے ساتھ چلو، اس نے حکم صادر کیا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں خوف ہی خوف تھا۔ قتل کرنے۔ جواب سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر اپنا حلیہ درست کرو اور مجھے گاڑی میں ملو۔ اسفند تیزی سے کہتا باہر نکل گیا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ 5 منٹ سے اوپر ہو چکے تھے۔ اس نے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا اور ہٹانا بھول گیا۔
بارش اب بھی برس رہی تھی۔ زمل مرے مرے قدموں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی کہ اسفند نے آگے والی سیٹ کا شیشہ بجایا۔ یہاں بیٹھو، وہ حکم دینے لگا۔ وہ مشینی انداز میں اس کے حکم کی تعمیل کرتی ڈرتے ڈرتے آگے بیٹھ گئی۔ اس کے گال ابھی تک بخار کی شدت سے دہک رہے تھے۔ آپ سچ میں مجھے قتل کر دیں گے؟ اس نے بنا رکے آنسوؤں کے درمیان پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے زمل سے پوچھا۔ آپ برے تو ہیں مگر اتنے نہیں کہ مجھے مار ہی ڈالیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اسفند نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا، لیکن اس نے اس بات کا جواب نہ دیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب روا دوا تھی۔ باہر موسم کی سردی کافی بڑھ گئی تھی اور گاڑی کا AC بھی تیز چل رہا تھا۔ اس نے زمل کا کانپنا نوٹ کیا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی، خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ اب میں نے تمہیں کیا ڈانٹا ہے جو تم رونے بیٹھ گئی ہو؟ وہ ایک دم سے کانپنے لگی۔ اسفند نے پیچھے پڑا اپنا کوٹ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ اوڑھ لو، اور اس نے گاڑی کا AC بھی آف کر دیا۔ زمل کے دل کو سکون ملا تھا، مگر ہونٹوں اور گالوں کی سوجن ابھی تک قائم تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے آگے رکی تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آیا اور پہلی بار اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا تھا۔ زمل نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی پلکیں مرجھائی ہوئی تھیں۔ اسفند کی نگاہیں جھک گئیں۔ وہ اسے تھام کر دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر نے زمل کا تفصیلی معائنہ کیا اور فکر مندی سے اسفند کو دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صورتحال بالکل بھی صحیح نہیں ہے، ہمیں ان کے مکمل ٹیسٹ لینے ہوں گے۔ وہ جو سامنے بستر پر لیٹی سب سن رہی تھی، اسے کھانسی کا دورہ پڑا اور اس نے اپنی سفید چادر منہ پر رکھی تھی۔ اسفند نے ایک نظر اسے دیکھا اور جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ سفید چادر خون کے دھبوں سے بھر گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس دوڑا۔ ڈاکٹر نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ شک بالکل صحیح ہے۔ زمل کے چہرے پر ایک سایہ لرزا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ باہر جائیں، میں انہیں میڈیسن سمجھاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تو وہ باہر آ گئی۔ اس کے جاتے ہی ڈاکٹر نے اسفند کی طرف دیکھا۔ میں یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک قسم کی بیماری لگ رہی ہے جو اپنے آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ اسفند کو لگا وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ غصے کا تیز تھا مگر ظالم ہرگز نہیں تھا۔ تقدیر نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، لیکن وہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا کہ کسی انسان کو موت کے دہانے پر پہنچا دے۔ شام تک وہ لوگ وہیں تھے۔ چچی جان کی کالز پر کالز آ رہی تھیں، مگر اسفند نے ایک بار بھی نہیں اٹھائی تھی۔ جانتا تھا اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زمل اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زمل نے دھیمی آواز میں اسے شکریہ کہا تھا۔ شکریہ کس بات کا؟ کوئی بات نہیں، تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں یہی سب کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ ہاں، جب تک تم میری ذمہ داری ہو تب تک اپنی ذمہ داری نبھاتا رہوں گا۔ زمل ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ جو خواب اس نے اپنی آنکھوں میں آج ہی کے دن سجایا تھا، اسفند نے اس بلبلے کو فوری طور پر پھاڑ دیا تھا۔ اسے نیند آنے لگی۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر گاڑی میں سر ایک طرف کو ڈھلا کر سو چکی تھی۔ اسفند کا دھیان بار بار بٹک کر اس کی طرف جانے لگا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ بڑبڑایا۔ وہ کبھی اس کے سر کو سہارا دیتا تو کبھی اس کی گردن کے ساتھ سیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ گھر آتے ہی اس نے زمل کا کندھا جھنجھوڑا۔ ہم گھر آ چکے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے نیند سے اٹھ بیٹھی۔ ریلیکس، میں ہوں اسفند۔ جب اچانک سے اسے سارے منظر یاد آئے، وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اسفند کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونجے تھے۔ انہیں کسی پرفضا مقام پر لے جائیے، پھر وہاں ان کا علاج مکمل ہوگا، یہ بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اسفند نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، چچی جان پھٹ پڑیں۔ کہاں تھے تم؟ بیوی کے پلو سے لگ گئے ہو نا؟ اسفند نے ضبط سے اپنے ہونٹ بھینچے۔ بیمار تھی وہ، ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ واہ! چچی جان نے اس کی بات فوراً سے کاٹی۔ شادی کو ایک دن نہیں ہوا اور تمہارے تو تیور ہی بدل گئے۔ تم اسے بیوی کے روپ میں قبول بھلے ہی کر لو، لیکن میں کبھی بہو نہیں بناؤں گی۔ زمل کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگیں۔ زمل، تم کمرے میں جاؤ، اسفند نے کہا۔ وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسفند چچی جان کے سوالوں کے جوابات دینے کے بعد کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ لڑکی کہاں گئی؟ اس نے سوچا اور میڈیسن سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں۔ تب اسے یاد آیا تھا کہ اس نے خود ہی اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا اس کے کمرے میں پہنچا۔ وہ چارپائی پر سیدھی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی اور پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ گرمی کافی زیادہ تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ جی، آپ کو کوئی کام ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ یہ سن کر اس نے ایک دم سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی کن پٹی مس لی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میری بات مانو، چلو اٹھو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ زمل کے لیے بہت زیادہ حیرت کا باعث تھا۔ تو پھر میں کہاں سوں؟ وہ وہیں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔
آپ یہاں بیڈ پر ایزی ہو کر سو جائیں، میں صوفے پر ایڈجسٹ کر لوں گا، بس کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے۔ اس کی آخری بات پر زمل کا دل رو دیا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسفند کسی کام سے کمرے سے باہر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ زمل کو سوتا دیکھ کر اس نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اب اسے اٹھاؤں کیسے؟ وہ اس کے پاس گیا اور اسے ہلکی سی آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گال تھپتھپایا تو زمل نے آنکھیں کھولیں اور اسے اپنے قریب دیکھ کر ڈر کے مارے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ زمل کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اٹھو، کھانا لایا ہوں، کھانا کھا لو۔ زمل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کھانا پینا وقت پر کیا کرو، اور ہاں، کل سے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تمہیں آرام کرنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانا کھا رہی تھی، تبھی وہ ایک بار پھر سے باہر گیا اور فروٹ کی پوری پلیٹ اندر لے آیا تھا۔ اس نے زمل کے سامنے پلیٹ رکھی اور تفتیشی نگاہوں سے صوفے پر بیٹھ کر اسے گھورنے لگا۔ زمل کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پلیٹ پوری ختم کرنی ہے۔ وہ حکم صادر کرتا لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرنے لگا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ زمل کو اچانک سے یاد آیا۔ میں کھا لوں گا، فی الحال مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کے روکھے جواب پر زمل ایک دم سے خاموش ہو گئی اور فروٹ کھانے لگی۔ اب روز تمہاری یہی روٹین ہوگی، تینوں ٹائم تمہیں کھانے کے ساتھ فروٹ بھی لینے ہوں گے۔ اس کے اس رویے میں اچانک تبدیلی پر زمل حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا، زمل کو پانی کا گلاس تھمایا اور اس کے ہاتھ میں 3 رنگ برنگی گولیاں رکھ دیں۔ اسے کھانے کے بعد سو جانا اور صبح جب دل چاہے تب اٹھنا۔ کام کی ٹینشن سر پر بالکل سوار مت کرنا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح سبق پڑھا رہا تھا۔ زمل کا دل اس کے اس بدلے انداز پر عجیب سی لے میں دھڑکا۔ وہ دوائی کھانے کے بعد گہری نیند میں سو گئی اور کمبل اس پر سے ہٹ گیا تھا۔ اے سی فل تھا، وہ جانتا تھا وہ اے سی کی عادی نہیں ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس پر کمبل برابر کیا، تبھی اس نے کروٹ لی تھی اور اسفند کا ہاتھ تکیہ سمجھ کر اس پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ اس کی اس بچکانہ حرکت پر اسفند کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ کہہ کر اس نے اس کی گردن دوبارہ تکیے پر برابر کی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل پہلی بار اس کے لیے نرمی محسوس کرنے لگا تھا۔ بہت معصوم اور نادان ہے، اس نے بے اختیار سوچا تھا اور اپنے کام مکمل کرنے کے بعد لیمپ کو بند کر کے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلی صبح اسفند کی آنکھ کھلی تو زمل کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے آئی برو اکٹھے کر کے چاروں طرف دیکھا۔ واش روم کی لائٹ بھی بند تھی۔ یہ لڑکی ذرا بھی نہیں سمجھتی، اسے بالکل میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ غصے سے اٹھا اور کچن کی طرف آیا تو اس کے خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی اور کشور مزے سے میز پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسفند تیزی سے آگے آیا اور چولہا بند کیا تو زمل اچھل کر دور ہوئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تمہیں کوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا کشور یہاں بیٹھ کر روٹیاں توڑنے کے لیے ہے اور تم سب کی خدمتیں کرنے کے لیے؟ اس کی بلند آواز پر چچی جان باہر آئی تھیں۔ کیا ہو گیا اسفند؟ ناشتہ ہی تو بنایا ہے۔ امی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی یہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ کشور سے کروائیں سارے کام۔ چچی جان کی بات سنے بغیر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ تم کوئی بات سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اتنی ڈھیٹ کیوں ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اف ہو، ایک تو تمہارے آنسو تمہاری پلکوں پر ہی ٹھہرے ہوتے ہیں، بس ذرا سا ڈانٹ تو فوراً بہنے لگتے ہیں۔ اب کہ وہ بیزاری سے بولا تھا۔ اوکے ریلیکس، چپ ہو جاؤ، دوائی کھاؤ۔ ناشتہ کیا تم نے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ جی میں نے کر لیا ہے، آپ کے لیے لے آؤں؟ اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ میری فکر کرنا چھوڑ دو، اور ہاں، شام کو پیکنگ کر لینا، ہم مری کے لیے نکل رہے ہیں۔ مری کے لیے؟ مگر کیوں؟ میں یہاں ٹھیک ہوں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسفند نے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورا۔ میں تم سے اجازت نہیں لے رہا، میں صرف تمہیں اطلاع دے رہا ہوں۔ اسفند کی بات پر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ کھانے کی میز پر اسفند کا اعلان سنتے ہی جہاں بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، وہیں چچی جان نے ناگواری سے زمل کو دیکھا تھا۔ بی بی، تم نے تو آتے ساتھ ہی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا۔ چچی جان کی بات پر اسفند بے اختیار ہنسا۔ امی، میں کام سے جا رہا ہوں، سوچا یہ بھی وہاں رہ لے گی، بس 2 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اسفند کی بات پر زمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پہلی بار اسفند نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ شام میں اس نے پیکنگ کر لی تھی اور رات کو وہ لوگ گاڑی میں مری کے لیے نکل پڑے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی وہ تھک سا گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ زمل صوفے پر بیٹھی خاموشی سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ بات سنو، اس نے کوہنی کے بل پلنگ پر لیٹ کر اسے مخاطب کیا تو وہ چونک گئی۔ جی، تمہیں پہاڑ پسند ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اچھے لگتے ہیں۔ وہ اس کی دلچسپی بڑھانے کے لیے گفتگو میں شامل کرنے لگا۔ اور ہریالی؟ وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم کل نکلیں گے باہر۔ اور تم نے اپنی میڈیسن لے لی تھی؟ وہ انگڑائی لیتے ہوئے اسے عام فہم دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جی لے لی تھی۔
तुम चाहो तो यहाँ बेड पर सो सकती हो। जिमल ने नफ़ी में सर हिला दिया था। मौसम सुबह से ही अबर आलूद था। बादल छाए हुए थे और बारिश बरसने के लिए बेताब थी। वो दोनों खाना खाकर अपनी अपनी जगह बैठे चुपचाप से मौसम की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से बिजली कड़की थी और जिमल उछल कर उसके पास आ गई थी। क्या हुआ? वो फिक्रमंद हुआ। मुझे बिजली की आवाज़ से बहुत डर लगता है, और बादल के गरजने से भी। वो मासूमियत से बोली, उसे बेहद प्यारी लगी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ। जिमल ने एक बार फिर से बिजली कड़कने पर उसका हाथ थाम लिया था। असवन के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेर गई। जिमल एकदम से झेंप कर दोबारा सोफे पर जा बैठी। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, डर लगे तो यहाँ आ जाना, ठीक है? वो नरमी से कहता सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह असवन की आँख खुली तो जिमल उसके पास ही लेटी हुई थी। ये यहाँ कब आई? अंदाज़ा न हुआ इससे पहले कि वो अपने बाजू हटाता जिमल हल्का सा कसमाई और करवट लेकर उसकी तरफ करवट कर गई। असवन की सांसों की तपिश उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली। तब उसे खांसी का दौरा पड़ा था और वो भागकर वॉशरूम में गई थी। सिंक पर फैले खून के धब्बे असवन ने अपनी आंखों से देखे थे और उसे अपना दिल टूटा हुआ महसूस हुआ था। वो फौरन से आगे बढ़ा और उसकी पीठ सहलाई। तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो। तुम्हारी मेडिसिन स्टार्ट कर दी है। खुली फिजा में तुम्हें इसीलिए ले आया हूँ ताकि तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। वो उसके बेहद करीब खड़ा उसकी आंखों में झांकता उसे तसल्ली दे रहा था। जिमल को वो बदला बदला सा महसूस हुआ। वो दोनों नाश्ते के बाद मरी के पुरफिजा मकाम की सेहत के लिए निकल पड़े थे। आपने मुझे बताया नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? रास्ते में चलते हुए उसने पूछ लिया था। तुम्हें टीबी है और काफ़ी हद तक बढ़ गई है। असफन ने हिम्मत करके उसे बताया तो वो वहीं पत्थर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इट्स ओके यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो रवानी में बोलता एकदम से खामोश हुआ और अपनी जेब से टिश्यू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। जिमल पहली बार खूबसूरती से मुस्कुराई थी और उसकी मुस्कुराहट में असफन ने अपने आप को खोता हुआ महसूस किया था। वो पथरीले रास्तों से होते हुए आगे बढ़ी थी। उसका पैर फिसला था। असफन ने आगे बढ़कर उसे अपने हिसार में लिया था। चोट तो नहीं लगी आपको? जिमल तो उसकी आंखों में छलकते मोहब्बत के जज्बे में खो गई थी। तभी असफन को एक शनासा सी आवाज़ अपने पीछे से सुनाई दी। असफन, सायरा। असफन ने उसी वक्त उसका हाथ छोड़ा और पीछे मुड़ कर देखा। कैसे हो? वो बदिक्कत मुस्कुराई और आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। असफन ने अपना हाथ दिल पर रखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमल की आंखों में छन से कुछ टूट गया। वो चंद कदम पीछे हटी। चची ने उसे बताया था कि असफन सायरा को पसंद करता था और उसे छोड़कर जल्द उसके पास लौट जाएगा। अभी तो उसने जीना सीखा था, अभी तो उसने सांस लेना शुरू किया था, और एकदम से सब कुछ मलिया मेट हो गया था। सायरा उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। वो चंद कदम पीछे हटते हुए दूर होने लगी। वो दोनों बात कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे? सायरा ने पत्थर पर बैठ के असफन से पूछा था। तभी असफन ने अपने बराबर में इशारा किया और पीछे मुड़कर देखा तो जिमल कहीं नहीं थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल डूब सा गया। जिमल, जिमल कहाँ हो तुम? उसने चारों जानिब घूमकर जिमल को ढूंढने की कोशिश की। तुम जिमल के साथ आए हो? मगर उसने सायरा की बात सुनी ही नहीं थी। वो परेशानी में आगे बढ़ा। जिमल, जिमल कहाँ चली गई हो तुम? उसका सांस फूल गया। कहाँ जा सकती है ये लड़की? वो तो रास्तों से भी वाकिफ़ नहीं। उसे लगा उसने जिमल को हमेशा के लिए खो दिया है। ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर निकल आया था। थक हार कर वो वहाँ दरख्त से टेक लगाए गहरे गहरे सांस लेने लगा। तभी उसे दरख्त के उस पार नुस्वानी आवाज़ आई थी। शायद कोई काफ़ी देर से बैठा रो रहा था। जिमल, उसने आवाज़ दी तो रोने की आवाज़ एकदम से खामोश हो गई और कदमों की आवाज़ ने उसकी जगह ले ली। वो तेज़ी से उठा और जिमल के पास आया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरा दिल डूब सा गया। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। ये कहते ही वो उसे अपने सीने से लगा चुका था। जिमल भी बुरी तरह लिपट कर उससे रो रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने जिमल का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। पहले मुझे यही लगता था, मगर आज सायरा के आने पर मैंने पहले की तरह अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत महसूस नहीं की। जानती हो क्यों? उसने अपने अंगूठों से जिमल की आंखों से निकलते आंसुओं को साफ किया था और फिर उसके माथे पर बोसा दिया था। मोहब्बत महसूस हो रही है तुमसे यार, तभी तो तुम्हें यहाँ लेकर आया। अगर दिल में ना बसाया होता तो यहाँ क्यों लेकर आता? तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम्हें इस तरह बीमार देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है, मगर अब तुम्हारे दर्द का सारा सिलसिला ख़त्म हो गया है। मैं हर मामले में तुम्हारी ढाल बनूंगा, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ वापस लौटाऊंगा। और हाँ, रूमन बन गई हो तुम मेरी। अब मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। वो जिमल को हैरत के समंदर में तैरता छोड़कर मोहब्बत का इस कदर खूबसूरत इजहार कर गया था कि जिमल की रूह तक शांत हो गई थी और वो उसके गले लग गई थी।
تمہیں ہماری محبت کی قسم، تم اپنا بہت خیال رکھو گی، کیونکہ اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کانوں میں محبت کا ترانہ گھول کر زمل کے رواں رواں کو سکون پہنچا گیا تھا۔ محبت کا یہ خوبصورت سفر بہت اچانک شروع ہوا تھا، مگر زمل کے لیے یہی بہت تھا کہ اسفند نے اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ ساری تلخی بھلا کر قدرت کے اس خوبصورت تحفے کو بلا جھجک اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ چکی تھی۔ بادل گرجے تھے، مگر اس بار وہ بالکل نہیں ڈری تھی، کیونکہ وہ مضبوط باہوں کے حصار میں تھی۔ سارا ڈر خوف ختم ہو گیا تھا اور محبت نے اس کی جگہ لے لی تھی۔